آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں، چیئرمین ہلال احمر جناب ابرار الحق، اور ہم ان سے جانیں گے کہ لاک ڈاؤن میں کیسے رمضان گزار رہے ہیں، آج کل مصروفیات کیا ہیں، اور پھر افطاری میں کیا پلان ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے اور اس سوال کی طرف ذرا توجہ ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی کہ ہلال احمر کا ادارہ کیا کر رہا ہے، اور پھر رمضان میں چونکہ یہ جو دین کی رحمتیں سمیٹنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ابرار الحق صاحب، بہت بہت رمضان مبارک ہو آپ کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ دونوں کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی رمضان مبارک، اور بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ جناب سب سے پہلے تو یہی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک اس مرتبہ کیسے گزر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن بھی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو اپنے گھروں میں ہیں، لیکن آپ چونکہ پھر ہلال احمر سے بھی وابستہ ہیں تو کام بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے اور رمضان بھی ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے کوئی مختلف مہینہ کام کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کام بڑھ جاتا ہے ہمارا رمضان المبارک میں، اور کیونکہ چیریٹی کا کام میں کافی عرصے سے کرتا چلا آیا ہوں، اور سہارا کے پلیٹ فارم پہ بھی رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے وہ پورا سال استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے جو ٹراما اور ایکسیڈنٹس کے پیشنٹس آتے ہیں، یا جو انکیوبیٹرز پہ بچے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یا پھر ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس آتے، تو پورا ہاسپٹل اسی پہ چلتا ہے، تو ہم سارا رمضان بزی ہوتے ہیں، پر انٹرنیشنل ٹورز بھی ہوتے ہیں، اس دفعہ تو ہو نہیں سکے۔ آپ اس بار چونکہ خان صاحب نے ذمہ داری دے دی ریڈ کریسنٹ کی، تو یہ اور بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، اور پھر اوپر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کووڈ-19 کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا، تو کام اور بڑھ گیا۔ تو لاک ڈاؤن والی بات یہاں پہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، میں اس وقت بھی اپنے آفس میں ریڈ کریسنٹ کے آفس میں H8 اسلام آباد میں موجود ہوں، اور میٹنگز بھی کر رہا ہوں، اور معاملات بھی کووڈ-19 کو ہم رسپونڈ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اچھی خبر میں آپ لوگوں کو یہ دوں، آپ کے ویورز کو، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ پاکستان پراؤڈ فیل کر سکتا ہے۔ کچھ ہم نے ایسا ضرور کیا ہے، آئی ایم شیور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہیے کبھی کہ ہم زیادہ نیگیٹو خبریں سنتے ہیں، پازیٹیو آئے گی نا تو قوم کے اندر وہ میں کہتا ہوں امیون لیول بھی بہتر ہوگا، کانفیڈنس آئے گا کہ ہم نے 15 دن کے اندر ریڈ کریسنٹ نے ایک کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنا دیا 140 بیڈز کا، جس میں 9 وینٹیلیٹرز بھی ہیں، وتھ کپلنگ وہ 18 وینٹیلیٹر کی سہولت میسر کر سکتے ہیں پیشنٹس کو، اور الحمدللہ ساتھ تقریباً 30,000 لوگوں کے گھروں میں ہمارے نوجوانوں نے کمیونٹی سے راشن لے کے کمیونٹی کو دیا ہے، یعنی اس میں گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگا ہے۔ سو یہ ابھی ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا، جس کو ہم بڑے پیمانے پہ ابھی ہزاروں کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف 200 لڑکے تھے، لڑکے اور لڑکیاں، اب اس کو ہم بڑے پیمانے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور میری خواہش ہے، میں وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی تھی اس حوالے سے، کہ ٹائیگر فورس کو بھی ہم بتائیں کہ ایک ایپ کے ذریعے کس طرح سے کام کر کے ہم یہ کووڈ-19 کو فائٹ کر سکتے ہیں، لوگوں تک ریچ آؤٹ کر کے جہاں کھانا لوگوں نے نہیں کھایا۔ ایک طرف بیماری ہے اور ایک طرف بھوک ہے، ان دونوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور یہ سارے ادارے اگر آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے، ڈپلیکیشن کم ہوگا، ایفیشنسی بڑھے گی، اور صحیح لوگوں تک پہنچنا ممکن ہوگا۔ سو یہ کام ہے جو ہم سارا دن آج کل ادھر کر رہے ہیں، اور میری درخواست ہے پوری قوم سے کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، ساتھ ملیں۔ بالکل، اس وقت تو وہ مشکل وقتوں میں ہی قومیں ابھرا کرتی ہیں۔ میرا تو یہ ایک بڑا فیوریٹ جملہ ہے جو کہیں میں نے پڑھا تھا، بار بار میں کہتی ہوں تاکہ لوگوں کو بھی یہ موٹیویشن ملے کہ جب مشکل وقت ہے تو اس میں قومیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل صحیح، اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا ابرار صاحب، چونکہ ظاہر رمضان المبارک آپ کی بات اس حوالے سے بھی بہتر ہے، میں ایک نئے ڈائمینشن سے تھوڑا سا کووڈ-19 کو ایک نئے ڈائمینشن سے اگر آپ کی اجازت ہو، تھوڑی آن دا لائٹر سائڈ بھی بات ہونی چاہیے، بیکاز ہم لوگوں کو بمبارڈ کر دیتے ہیں انفارمیشن دے کے، ہر چیز ظاہر ہے ہم نے بتانا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، وہ چینل چینج کر دیتے ہیں۔ تو میں لائٹر سائڈ پہ بات یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے۔ تھینک یو۔ تو اچھی بات یہ ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں ان کو ٹائم مل گیا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا، جو میں تو کہتا ہوں کسی کی دعا قبول، کسی نے کہا ہوگا اللہ یہ اسکول نہیں ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈن۔ کسی نے کہا یار آئی وانٹ ٹو اسپینڈ سم کوالٹی ٹائم ود مائی فیملی، سو اللہ نے کہا ڈن، قبولیت۔ سو یہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوئی ہے جس وجہ سے لوگ جو ہیں اس وقت اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ اچھی سی نعت سنیں رمضان المبارک میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اور پھر اس مہینے میں اور اس سچویشن کے اندر جو لوگ سپورٹ کریں گے ایسے لوگوں کو جہاں تک سپورٹ نہیں پہنچ رہی، تو کتنا فائدے والی بات ہے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس اچھا ٹائم، کوالٹی ٹائم گھر پہ اسپینڈ کرنے کی. آفیسز نہیں ہیں، سکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، تو وہ ایک اچھی بات بھی اس حوالے سے ہے جس میں آپ. اور پولوشن اتنی کم ہو گئی ہے، میں جب صبح واک کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لاہور میں تھا میں کل، تو مجھے بہت عرصے کے بعد لگا کہ بالکل وہ سمیل نہیں ہے، وہ دھواں نہیں ہے، کیونکہ ساتھ اس طرف وہ ہمارے انڈیا ہے، وہاں سے بھی بہت کچھ آتا ہے بالکل دھوئیں کی صورت میں. اب انڈسٹریز چونکہ بند ہیں تو بہت ہی زبردست فضا ہوگی. تو اس ٹائم کو تھوڑا سا ہمیں انجوائے بھی کرنا چاہیے اور باہر کی دعا بھی کرنی چاہیے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ وہ انسان ہے نا، گناہگار انسان ہے، ہمارے اندر بھی بڑی پولوشن ہے، بڑی کثافت ہے، اور اس کثافت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دین، اللہ تعالیٰ سے قربت. اب یہ جو اللہ تعالیٰ سے قربت ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادتوں میں اثر نہیں ہوتا، پھر وہ رمضان کا موقع ہے اس میں سکون کی تلاش، کیونکہ آپ کا بھی ایک جرنی ہے، تو اس حوالے سے اپنا کچھ تجربہ شیئر کیجئے. یار میرا اس حوالے سے نا بڑا آپ نے ڈیپ سا کویسچن کیا ہے. میرا اس حوالے سے تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جائیں نا، شاید اقبال نے اس کو خود ہی کہا تھا، اور آپ اپنے اندر ایلیویٹ ہو جائے نا، اب اپنی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار تم نے اچھا کام کیا برار، تم نے کوئی دیکھا تو نہیں کسی نے، صرف اللہ کو پتہ ہے اور تمہیں پتہ ہے، مگر تم نے کام اچھا کیا ہے. جس دن میں اپنے آپ کو اندر سے سلوٹ ماروں گا نا، اپنی عزت کرنا شروع کر دوں گا نا، وہاں سے میری خوشی کا ٹائم شروع ہو جائے گا، وہاں سیلف ایکچولائزیشن کا سفر شروع ہو جائے گا میری نظر میں. آپ اس کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں نا، اسے معاف کر دیں. بڑا مشکل، یہ بڑا مشکل کام میں بتا رہا ہوں. ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یار فلاں کو تو میں نہیں معاف کروں گا ساری، نہ باقی ساری دنیا نو معاف کر دے ساں، اسا نہیں میں چھوڑ. اسی بندے کو پہلے معاف کریں. میرا مشورہ ہے آپ کر کے دیکھیں، آپ اندر سے بڑے ہو جائیں گے، اپنی عزت کرنا شروع کر دیں گے. آپ جب اپنی عزت کریں گے آپ کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہے گی. اوپر اللہ ہے آپ کے سب سے بڑا، آپ کا جو آئیڈیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب آپ ان کو آئیڈیل بنا لیں گے نا، باقی سارے آپ کو چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے. صحیح بات. سو یہ میرا مشورہ یہ ہے. باقی ہم ریچولز کرتے رہتے ہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی ان کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتا ہے کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر یہ لے لیں کہ وہ لوگ جو نان مسلمز ہیں، ایون وہ بھی جس پارٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے پہ چل رہے ہیں اس پہ وہ کامیاب ہیں. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اسمائل از اے چیریٹی. یہ کیا باتیں ساری گوروں نے اپنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ کامیاب ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی انہوں نے ایک سمجھ لیں امیج کھڑا کر لیا پوری دنیا کے اندر. سو یہ وہ تھی جو ہماری میراث تھی، ہم سب کی تھی، ہم سب امت ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. سو جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کر لیں گے اتنے ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہی ہے نا، وہ تو اقبال نے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے یہ سوال کیا. نارملی لوگ اس طرح کے سوال کرتے نہیں انٹرویوز. نہیں بالکل یہ بات ضروری ہے نا، کیونکہ دیکھیں لوگ آپ کو جانتے ہیں، وہ ابرار جو شروع ہوا تھا بلو دے گھر سے، اور پھر وہ ابرار جو تیرے رنگ تک پہنچا ہے، تو اس جرنی کو بھی تو ذرا سمجھنا چاہیے نا. کہ جب آپ نے اقبال کی بات کی تو وہ اقبال تو کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو وہ آپ اپنے تو بنے ہیں نا، اپنا تو بن، ضروری ہے. واہ واہ. وہ جرنی کیسا تھا، اس جرنی کو بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ وہ ہمیں اپنا ہی بنا دینا. آمین آمین. بالکل آمین. وہ بلو دے گھر سے تیرے رنگ تک پہنچنے کا جو سفر تھا اس کو بھی تھوڑا سمرائز کریں. بلو سے رنگ تک کا سفر جو ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں. سفر تو جاری رہتا ہے ساری زندگی. شاید ہمارے اندر ایک بلو بھی رہتی ہے اور ہمارے اندر اللہ بھی رہتا ہے. وہ ایک میری جو رنگ کا یہ آپ نے ذکر کیا تو اس میں ہے نا کہ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ تیرے رنگ تیرے رنگ. بالکل. تو جو دیکھیں نا، تین چیزیں ہیں نا جی. ایک ہے فرشتے ہیں، عقل ہی عقل ہے. ایک ہے نفس ہی نفس، جانور ہیں، انہوں نے انسٹنکٹ کو فالو کرنا ہے. ایک ہے عقل اور نفس دونوں کا ملاپ، وہ انسان ہے. اب اس میں اگر نفس غالب آ جائے، کئی دفعہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ دوسری چیز بالکل ماری جاتی ہے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
کم از کم، تو اس میں نے یہ کہا کہ کم از کم انسان والی بات تو رہنی چاہیے کہ کم سے کم اگر ہم کوئی غلط کام ہم سے ہو تو ایک ابرار یہ بھی کہے نہیں بڑا غلط کیا ہے، نہیں میرا دل خراب ہے، میں نے کچھ غلط کیا ہے. تو وہ حالت ایمان جو ہے نا وہ رہنی چاہیے، اور اس کو آہستہ آہستہ تقویت دیتے رہیں، بڑا کرتے رہیں، اور وہ جو گناہ والا پارٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ چھوٹا کرتے رہیں. یہی ایک کامیابی کے سفر کی ہے ضمانت ہے. میں کہتا ہوں وہ بلوں سے جو رنگ والے سفر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، خامیاں رہتی بھی ہیں قبر تک، لیکن ان کو کس طرح سے کم کرتے جانا ہے، جو اچھائیاں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے بڑے کرتے جانا ہے. بزرگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بندہ بڑا کچھ سیکھتا ہے. میں پروفیسر اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا تو اللہ کے ولی تھے. مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ بڑے پاپولر ہیں آج کل، تو وہ اور بھی زیادہ پاپولر ہو گئے. میں سمجھتا ہوں جب کوئی اس طرح سے پاپولر ہوتا ہے نا تو اللہ ان کے درجے بڑھا رہا ہوتا ہے. جب کئی لوگ نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ایک طرح سے سٹیمپ لگتی ہے بندے کے اوپر کہ اس کا مطلب بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے. خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا. پہلی دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی. کہنے لگے کہ ہمارا مین مسئلہ انسانیت کا، انسان کا یہ ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں مٹیریل چیزوں سے. اب انسان چیز ایک بنا ہے، ایک مٹی سے بنا ہے، ایک روح سے بنا ہے. اب روح اندر سے خوش نہیں ہوتی کبھی بھی کہ یار میں گاڑی بڑی لے لیتا ہوں، گھر لے لیتا ہوں، پھر فارم ہاؤس بناتے ہیں، پھر مزہ آئے گا، پھر میں خوش ہو جاؤں گا. بنا لیتا ہے فارم ہاؤس، پھر بھی خوشی نہیں ہوتی. تو خوشی کیسے آئے گی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھٹنے میں درد ہے اور دوسرے گھٹنے میں درد نہیں ہے، اور وہاں آپ مرہم لگاتے جا رہے ہیں. جہاں لگا رہے ہیں وہاں درد ہی نہیں ہے، اور جہاں درد ہے وہاں لگا ہی نہیں رہے. سو اس کی خوشی کی اصل جو ہے وہ اللہ سے جڑنا ہے. وہ اللہ کے ذکر سے جو سکون آپ کو ملے گا، اور اپنے آپ کو اندر سے بڑا کرنے سے جو سکون ملے گا، جیسے میں نے پہلے کہا، تو اصل سکون وہی ہے. تو اس میں میں پھر یہ دہرا دیتا ہوں کہ نفرت کم کر دیں اگر کسی کے ساتھ ہے. ہمارے ایک بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں اچھا کام کرتے ہو، ہاں اچھا کام کرتے ہو، لیکن پتہ ہے ایک اور اچھا کام ہے. میں نے کہا کیا؟ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. کہتے ہیں یہاں سے شروع کرو. میں نے کہا یار کتنی زبردست بات کی کہ ہم کم از کم یہ کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. ایبسٹیننس ہے وہ کہ نہیں کرنا. یہ اچھا ہمارا کلمہ بھی ایبسٹیننس سے شروع ہوتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی نا، لا الہ صحیح ہے نا، الا اللہ، ٹھیک ہے نا. تو ایبسٹیننس پہلے آتا ہے کسی بھی چیز، کسی اچھی چیز کے پہلے وہ سلیٹ صاف کرنی پڑتی ہے. ایبسٹیننس کا مطلب ہے صاف کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کوئی چیز ہے تو جب صاف کرتے ہیں نا تو کلیئرٹی آ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک ڈیفائنڈ چیز آپ لکھتے ہیں، بناتے ہیں. سو یہ ہے میرے نزدیک زندگی. تو بالکل آپ نے مجھے عجیب سم اپ کر دیا. نہیں لیکن یہ سم اپ کر دیا اور بڑا ضروری تھا. کیسا انٹرویو لے رہے ہیں یار، یہ انٹرویو، ہم بس یہی تو انٹرویو ہے. ہم نے بڑا سوچا، ہم نے کہا آپ سے ہم یہی بات کریں گے. جب دل کھول کر رکھ دیں آپ اپنا لوگوں کے سامنے تو پھر ہی جانتے ہیں نا کہ وہ جو ابرار الحق، ایک تو وہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ ابرار الحق ہے کہ جس کے دل کی بات سامنے آ رہی ہے. تو رمضان تو دل کی باتیں کھولنے کا مہینہ ہے نا. اور بڑی اچھی آپ نے وہ بات کی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوور ہیں تو ہم ادھر ہی دیکھیں، وہی رول ماڈل ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو وہ تیرے تو ایسے ہی ملیں گے جب دل کھل جائے گا. قلم تیرے. واہ. تو میں نے ایک ہی نعت شریف لکھی ہے زندگی میں، پتہ نہیں اس کو نعت بھی کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو سنا دوں. جی جی بالکل، چار نیکیاں ہم بھی سمیٹ لیں گے اور سننے والے بھی اس میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. وہ اس طرح سے تھا کہ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری.
تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے۔ کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، اور جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک۔ ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قمر، جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تک میں صرف یہاں تک پہنچا ہوں، دعا کریں کہ آگے بھی جائیں، آگے بھی بالکل بالکل۔ دیکھیں وہ سراپا عطا ہیں، ہم سراپا خطا ہیں، مگر وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے در سے ہی امیدیں ہیں۔ ہم تو اس ڈر سے آگے قدم نہیں بڑھاتے کہ پتہ نہیں منزل تک کیسے پہنچیں گے، حالانکہ جو ذات یہاں تک لے جاتی ہے کچھ آگے بھی اسی نے سوچا ہوگا۔ کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں نا، بات وہی ہے، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں، ہے نا۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ درست فرمایا، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا تحفہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، جن سے ہم ہر وقت سیکھ سکتے ہیں، اور بچوں کو ان کی سٹوریز سکھائیں، ان کو بتانا شروع کریں۔ میرے بچے جو ہے نا وہ مجھے کہتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنائے نا، ان کی کہانی سنائے نا رات کو سونے سے پہلے اکثر۔ تو میں کئی دفعہ اپنی کم علمی کے اوپر مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کتنا کم پتہ ہے۔ اچھا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں جتنا زیادہ پتہ ہونا چاہیے اتنا کم ہمارے پاس علم ہوتا ہے، تو وہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ ایک وقت پہ آ کے ہمارا نالج ہمیں کم لگنے لگ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ ہم سب کو بہتر ریڈنگ والی ہیبٹ جو ہے بالکل توفیق دے کہ ہم مزید پڑھ سکیں، اور ہمارے جو نبی آخر الزماں ہیں ان کی لائف سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالکل۔ اچھا اب جاتے جاتے اب ایک اور بھی ریکویسٹ ہمیں آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کومنٹس کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ جاتے جاتے ہمیں تیرے رنگ رنگ بھی تھوڑا سا اگر سنا دیں۔ ہاں ضرور، وائی ناٹ۔ اللہم صلی اللہ
تیرے رنگ رنگ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ، سبحان شکریہ، بہت شکریہ ابرار صاحب، آپ نے وقت دیا، اور واقعی یہ جو رنگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں. اور یہ سیشن بڑا ضروری تھا، بالکل یہ سیشن ایک ریالٹی چیک بھی تھا، اور خودی کی بھی ظاہر ہے جب ہم اقبال کی خودی کی بات کرتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خودی کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک شعر میرے ذہن میں وہ گھومنے لگ گیا جیسے ہی انہوں نے خودی کا ذکر کیا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، تو ہم خودی بیچ دیتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے خودیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اپنی، کہ ہم نے یہ کمانا ہے، ہم نے یہ گاڑی لینی ہے. یہ بہت مرتبہ بڑے فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے دل پر وہ ایک طرح سے نا وہ گراں گزرنے والی ایک سچویشن میں ہوتے ہیں ہم، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں مانیٹری ٹرمز میں یہ ہوگا تو چلو کر لیتے ہیں. تو خودی نہ بیچ ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، فقیری ہے، بالکل فقیری ہے. ہاں تو خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر.